Comment, share and subscribe to our channel. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد الحمدللہ جو سیریز ہم نے شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کی آج پہلی کڑی ہے۔ یہ جو عنوان منتخب کیا گیا کہ پوری دنیا کسی خاص طبقے کے کنٹرول میں ہے، یہ عنوان بہت ہی سوچ اور فکر کے بعد میں منتخب کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا آج جس رخ پر جا رہی ہے اور جس رخ پر دنیا چل رہی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات اور قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ ایک کے بعد ایک پوری ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا ختم کے قریب یعنی قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول دہراتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی بدکرداری اور ان کی بدفعلی اور اللہ کی نافرمانیاں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان نافرمانیوں سے ڈرایا تو آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو جتنا ہو سکے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اصلاح کی جو ذمہ داری ہے، یہ اصلاح کی ذمہ داری میں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آگے انہوں نے فرمایا علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور اللہ ہی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ تو یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کا مقصد بھی صرف اور صرف ہماری اور آپ کی اصلاح ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے دن اور رات گزر رہے ہیں اور دنیا جیسے قریب الختم ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔
اور پوری دنیا ختم کے قریب جا رہی ہے، ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور شعور بیداری اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کے ساتھ میں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان دجالی فتنوں کا مقابلہ ہم کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بہت سارے دجالی فتنوں کی نشاندہی فرمائی تھی، اور وہ دجالی فتنے روز بروز سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے کے ان دجالی فتنوں کے اندر گھرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان دجالی فتنوں کو سمجھیں اور دنیا جس رخ پر جا رہی ہے اس رخ کو ہم سمجھیں، تاکہ ہمارے لیے سنبھلنا اور راہ راست پر جمے رہنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس عنوان کو منتخب کیا گیا، اور جیسے عنوان کے اندر یہ بات کہی گئی کہ کسی ایک خاص طبقے کے کنٹرول میں ہیں، وہ خاص طبقہ جس کے کنٹرول میں یہ دنیا ہے، بظاہر اس لیے کہ پوری دنیا پر بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا پر کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر خود فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ دنیا میں بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، اب اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو اصل بادشاہت اور اصل کنٹرول تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، لیکن ظاہراً اس دنیا کے اندر ابھی جو کنٹرول ہوا ہے اور پوری دنیا جس خاص طبقے اور جس خاص نسل کے کنٹرول میں جا رہی ہے وہ قوم یہود ہے، اور اسی یہودی قوم کی چاپلوسی اور ان کی چالاکی اور ان کی زیرکی کی وجہ سے پوری دنیا آج ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور وہ چونکہ پہلے ہی دن سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ بات صراحتاً ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے قوم یہود اور دوسرے مشرکین۔ قوم یہود اور مشرکین یہ دو قومیں ایسی ہیں جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن پاک کے اندر پہلے ہی دن ارشاد فرمائی، اس لیے یہ یہودی قوم مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے، بلکہ ان کے پاس جو ہے ایک اصطلاح ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں جینٹائل یا گویم۔ جینٹائل یا گویم کی اصطلاح ان کے پاس چلتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غیر یہودی، یعنی جو بھی غیر یہودی ہے وہ ہر غیر یہودی سے دشمنی رکھتے ہیں، چاہے وہ